أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. متوفى عنہا کی عدت کے احکام. تم میں سے جن کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ انہوں نے بیویاں چھوڑی ہوں تو بیویوں کو 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارنے ہوں گے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو صحیح طریقے پر وہ اپنے بارے میں جو عمل کریں اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تمہارے لیے اس میں بھی کوئی مواخذہ نہیں کہ عورتوں کی عدت کے دوران رشتے کی بات اشاروں میں کی جائے یا دل میں اس کا خفیہ ارادہ کیا جائے. اللہ کو معلوم ہی ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے اور رشتے کی باتیں ہوں گی لیکن خفیہ طور پر ان سے بات طے نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی مناسب اور بہتر بات تم کہہ سکتے ہو جس میں صریح نکاح کا پیغام نہ ہو. ان کی ڈھارس اور اطمینان کا انتظام ہو.
عقد نکاح کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ تمہیں جانتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی باتیں جانتا ہے، اس لیے اس سے چوکنا رہنا چاہیے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ مغفرت فرمانے والا اور بڑا بردبار ہے۔ طلاق کے بعد مہر اور قیام کے مسائل، اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں کہ عورتوں کو قبل اس کے کہ ہاتھ لگاؤ، یعنی خلوت اور تعلق ہو، قبل اس کے کہ ان کا مہر مقرر کرو طلاق دے دو، اگر طلاق کی ضرورت پیش آ ہی جائے۔ اس حالت میں ان کو سامان دے کر رخصت کرو۔ خوشحال شخص پر اس کے بقدر اور اس کے معیار سے سامان دینے کی ذمہ داری ہے، اور تنگ دست پر اپنی قدرت بھر ذمہ داری ہے۔ سامان عرف کے مطابق اچھے یہ اچھے لوگوں پر ایک حق ہے جس کو انہیں ادا کرنا ہے، اور اگر ان کو خلوت و صحبت سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر کا تعین کر دیا تھا تو طے کردہ مہر میں سے نصف ادا کرنا ہوگا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی باغ ڈور ہے وہ اور بڑھا کر دے، اور تم بڑھا کر دو، یہ بات تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حسن سلوک اور خوش خلقی کا معاملہ کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ تقریبات میں بھی نمازوں کی پابندی کا لحاظ، نمازوں کی پوری پابندی کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر کی، اور نماز اللہ کے لیے خشوع و خضوع سے پڑھا کرو۔ اگر خوف و جنگ کی حالت ہو تو چلتے ہوئے یا سوار ہر حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ پھر جب حالت امن ہو تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جسے تم نہیں جانتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ بیویوں کے بارے میں وصیت کا حکم، تم میں جن کا انتقال ہو رہا ہو، ان کا آخری وقت ہو اور ان کے پیچھے بیویاں ہوں، ایک ہو یا متعدد، ان کو بیویوں کے بارے میں یہ وصیت کرنا چاہیے کہ ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا سال بھر ان کے گھروں میں انتظام کیا جائے، گھر سے نکالا نہ جائے۔ ہاں اگر وہ خود جانا چاہیں تو تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ مناسب طریقے پر وہ اپنے بارے میں کوئی قدم اٹھائیں، انہیں اس کی آزادی ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور جتنی بھی مطلقہ عورتیں ہیں ان کو اچھے طریقے پر سامان دینا چاہیے۔ جو لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ اچھی طرح سمجھ لو۔ سورۃ البقرہ کی جو آیتیں ابھی پڑھی گئی ہیں وہ آیت نمبر 234 سے آیت نمبر 242 تک ہیں۔ رمضان المبارک میں دروس کا جو سلسلہ ظہر کی نماز کے بعد چلتا تھا، جس میں قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ سے درس شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کا تسلسل آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک چلا۔ پھر عید کے دن سے 2 شب پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا صدقہ فطر کے تناظر میں کہ قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ کا اسی سورے میں جو حکم دیا گیا ہے، اور صدقات اور خیرات کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، اور اسلامی نظام کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، پہلے درمیان میں اس کا بیان کر دیا جائے تاکہ صدقہ فطر جن پر بھی ادا کرنا لازم ہے اور جن کو ادا کرنا چاہیے وہ اس کے حقدار ہیں، اس کے مستطیع ہیں، ان کی قدرت میں ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں، تو وہ ان جذبات کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ اور ان نیتوں کے ساتھ جن کا ذکر فرمایا گیا صدقہ فطر ادا کریں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا صدقہ فطر کی ادائیگی ہو یا نفلی صدقات ہو، ان سب کے بارے میں جو قرآن پاک کی ان آیات میں آداب ارشاد فرمائے گئے تھے وہ میں نے
بیان کر دیے تھے عید کی شب میں اور عید کی شب سے پہلے، اور جو سلسلہ معاشرتی مسائل کا چل رہا تھا جن میں نکاح کا تذکرہ اور طلاق کا تذکرہ، خلا کا تذکرہ، مہر کا تذکرہ، عدت کا تذکرہ، رضاعت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور معاشرتی مسائل سورہ بقرہ میں جو بیان کیے گئے ہیں وہ آیت نمبر 242 پر ختم ہو گئے۔ اب آیت نمبر 243 سے ایک نیا موضوع شروع ہوگا۔ تو معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، عائلی مسائل قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کی ایک فصل جو معاشرتی مسائل سے متعلق ہے وہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور یہ وہ سورہ پاک ہے، یہ وہ فصل ہے کہ جس کا تذکرہ بعض معاشرتی عمومی مسائل ذکر کرنے کے بعد شروع فرمایا گیا تھا یہاں سے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، آیت نمبر 221 سے یہ چیپٹر شروع ہوا تھا، یہ فصل شروع ہوئی تھی، یہ موضوع شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جہاد کا بھی تذکرہ تھا اور حج کا ذکر تھا اور روزے کے احکام ذکر کیے گئے تھے، متعدد قسم کے جو اجتماعی زندگی کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں نے طلاق کے بارے میں گفتگو کی، اور خاص طور پر نکاح کا جہاں تک تعلق ہے، جس سے ایک فیملی لائف شروع ہوتی ہے، ایک معاشرتی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو قرآن پاک نے اصول طے کیا ہے کہ جس وقت مسئلہ ہو رشتہ طے کرنے کا، انتخاب کا مسئلہ ہو، تو اس وقت سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لڑکے یا لڑکی کے رشتے کے لیے ایمان کو ملحوظ رکھا جائے، ایمان سر فہرست ہے۔ دوسری اور چیزیں جن کے تقاضے سے نکاح طے ہوتا ہے، رشتہ طے ہوتا ہے، وہ نمبر 2 پر، نمبر 3 پر، نمبر 4 پر، لیکن بنیادی طور پر جو بات ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جس کی شدید ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر رشتہ طے ہو، لڑکی کا انتخاب ایمان کی اور اخلاق کی بنیاد پر ہو، لڑکے کا انتخاب ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر ہو، کیونکہ اگر ایمان صحیح و سالم ہے تو دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہے اور آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ایمان صحیح سالم نہیں ہے، دوسری چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت تو تباہ ہونی طے ہے۔ اس لیے اسلام میں جو خانگی مسائل شروع کیے گئے اور جو ایک کنبے کی تشکیل کے سلسلے میں بنیادی بات ارشاد فرمائی گئی، وہ یہی فرمائی گئی کہ انتخاب میں اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے کہ کسی ایسے شخص کا انتخاب نہ ہو جو کافر ہو، مشرک ہو، یا کافروں اور مشرکوں جیسی بات اس کے اندر ہو، منافق ہو، بگڑا ہوا ہو، بد اخلاق ہو، تو وہ زحمت ہے، رحمت نہیں ہے، مصیبت ہے، انعام نہیں ہے، اور وہ گھر کی تباہی ہے، گھر کی آبادی نہیں ہے۔ اس لیے اس کا سب سے پہلے تذکرہ فرمایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ اصول و ضابطے معاشرتی زندگی اور خانگی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائے گئے تھے، اور طلاق جو ایک مبغوض چیز ہے لیکن وہ ایک مجبوری کی چیز ہے کہ جس وقت میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات بہتر نہ رہ سکیں، ہموار نہ ہو سکیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اب ساتھ رہنا اور نبھانا مشکل ہے اور اس کے نتیجے میں زیادہ بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس وقت اسلام نے طلاق کا ایک شریفانہ طریقہ رکھا ہے، اور اس کے سلسلے میں جاہلیت کی جو بے لگام زندگی تھی اور آزادی تھی اس کا خاتمہ کیا کہ اس وقت کوئی حد ہی نہیں تھی، جتنی چاہیں طلاق دیں، جب چاہیں دیں اور جب چاہیں رکھیں، اور عورت کو معلق بنائے، اس پر ظلم کرے، کیونکہ اسلام ظلم کے خلاف ایک تحریک ہے، اسلام عدل کے قائم کرنے کے لیے آیا، اس لیے اس نے سب سے زیادہ
عورتوں کو آزادی دینے کا اہتمام کیا کہ وہ بہت مظلوم تھی، عیسائیت میں مظلوم، ہندو مت میں مظلوم، یہودیت میں مظلوم، دنیا میں جتنے بھی مذاہب رہے سب نے عورتوں پر ظلم کیا، بلکہ عورتوں کو گناہ کی اصل اور بنیاد قرار دیا۔ تو اس اعتبار سے عورت ان کے نزدیک ایک مصیبت ہے، یعنی وہی بگاڑ کا ذریعہ بنی۔ ان کے ہاں یہ روایتیں ہیں کہ حوا کی وجہ سے آدم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب تصورات جاہلیت پر مبنی ہیں اور بہت ہی غلط نظریات پر مبنی ہیں۔ اسلام نے ان کی بیخکنی کی، اسلام نے تو اصل ذمہ داری آدم پر ڈالی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی اب نسلاً بعد نسل چلتی رہے گی، اور یہاں یہ واقعہ بھی نہیں۔ تو اسلام نے عورتوں کو اس ظلم سے آزاد کرنے کا نظام بنایا جو جاہلیت میں ہو رہا تھا، اور آج کی جو موجودہ جاہلیت ہے اس میں اور زیادہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے، انہیں ہراس کیا جاتا ہے، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی جاتی ہیں۔ تو انہی تمام طرح کی زیادتیوں اور مظالم کے خلاف اسلام اپنی تحریک چلاتا ہے، اور اس نے طلاق کو ایک حل کے طور پر پیش کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نباہ نہ ہونے پر عورت کو کوئی جلا ڈالے، زہر دے دے، کسی اور طرح مار دے، کیونکہ اس سے بڑا تو پھر کوئی جرم نہیں۔ لہذا جرم سے بچانے کے لیے اور یہ کہ خوشگوار تعلقات کی طرف واپس جانے کی کوشش کی جائے، یہ حکم دیا گیا کہ بس زیادہ سے زیادہ 3 طلاقوں کا حق ایک شخص کو ہے، اور وہ بھی ایک وقت میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایک وقت میں 1 طلاق یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دی جانی چاہیے، اور وہ رجی ہونی چاہیے، اور موقع ملنا چاہیے کہ ایک انسان 3 مہینے تک غور کر سکے اور اپنی رائے تبدیل کرے۔ اگر اسے کرنا ہے اور اپنی رائے پر قائم رہنا ہے تو رشتے کا سلسلہ بند کر دے، لیکن یہ سب عمل شریفانہ ہونا چاہیے، غور و فکر کے بعد ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب عورت کو رخصت کرے، یعنی گھر سے، اور اس کو اس لیے جانا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، تو پھر عزت کے ساتھ رخصت کرے، تحفے دے کے رخصت کرے، بے عزتی نہ کرے، اور اس کے ساتھ کسی نوعیت کی زیادتی نہ ہو، تاکہ ان دونوں کے تعلقات بھی شریفانہ رہیں اور دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی شریفانہ باقی رہیں۔ اسلام نے طلاق کی یہ بات ارشاد فرمائی، اور ظاہر ہے کہ طلاق کے بعد مسئلہ عدت کا آتا ہے، تو مطلقہ کی عدت کیا ہوگی، تو اس کی تفصیلات ذکر فرمائی گئی۔ اب یہاں پر جو مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، رضاعت کا مسئلہ بھی اسی درمیان میں آیا، وہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کا انتقال ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص طلاق دیتا ہے، عورت مطلقہ ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے یا 3 طلاق ہے، کون سی طلاق ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں، ان میں سے بہت کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ لیکن اب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی ایک بیوی ہو یا متعدد بیوی، ان کی عدت کیا ہے؟ تو چونکہ مطلقہ کی عدت اور متوفی عنہا کی عدت میں فرق ہے، جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہو اس کی عدت کے ایام میں 40 دن بڑھا دیے گئے، یعنی 3 مہینے اگر ان کی عدت مانی جائے تو ان کی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ ایک چلہ بڑھایا گیا ہے۔ یہ جو چلہ بڑھایا گیا ہے دراصل یہ غم اور سوگ کے اظہار کا ہے۔ کسی پر بھی غم 3 دن منا لیا جاتا ہے یا کم و بیش، لیکن جہاں تک تعلق ہے شوہر کا، جس کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو زن و شو کے ان تعلقات کے لیے اسلام نے جو اخلاقی تعلیم دی ہے اور اس کو ایک قانون کی حیثیت دے دی ہے تاکہ اس میں بے ضابطگی نہ ہو سکے اور صرف اخلاق سمجھ کر لوگ قانون توڑ نہ دیں، وہ یہ کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے۔ ایک حکم یہ۔ دوسری بات پھر یہ فرمائی گئی ہے کہ عدت کے گزر جانے کے بعد جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ اپنے بارے میں مستقبل کا کوئی فیصلہ کرے کہ اس کو فلاں جگہ شادی کرنی ہے، فلاں رشتہ قبول کرنا ہے، اس کے گھر والے فیصلہ کریں یا خود اس کے ذہن میں سلسلے میں کوئی بات آئے اور وہ فیصلہ کرے،
تو اگر وہ صحیح عرف کے مطابق ہے اور اسلامی ضابطے کے مطابق ہے تو اس پر کوئی روک نہیں ہے، اس کو اس کی پوری آزادی دی گئی ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے اور اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ عدت کے دوران عورت کی کسی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ شادی نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اس دوران نکاح کا پیغام دینا بھی درست نہیں ہے۔ اس میں دل میں کسی کی یہ بات ہو کہ اس عدت کی گزرنے کے بعد میں رشتہ قائم کروں گا، اس پر پکڑ نہیں ہے، یا کوئی اشارہ اور کنایہ ہو تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، تاکہ وہ عورت یہ محسوس نہ کرے کہ میں بے بس ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، اب میرا تو کچھ نہیں رہ گیا۔ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو وہاں اطمینان کی خاطر کوئی اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن باقاعدہ عقد نکاح کا کوئی معاملہ نہ ظاہراً ہو سکتا ہے اور نہ سرراً خفیہ طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی اصول و ضابطے کے مطابق ایک غلط عمل ہوگا اور غیر شریفانہ عمل ہوگا، اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے عدت کی مدت کو گزرنے دیا جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے جو طلاقی سے متعلق ہے کہ اگر کسی سے شادی کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ نکاح قائم ہوتا ہے، لیکن قبل اس کے کہ مہر کا تعین ہو اور خلوت ہو طلاق کی نوبت آ جاتی، یعنی ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق کی بات آ گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا، کوئی غلط فہمی ہو گئی، کوئی بدگمانی ہو گئی، کوئی سبب پیش آیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن نوبت طلاق کی اگر پہنچ گئی ہے تو یہاں پر جو اسلامی حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایسی عورت کو بھی اگر طلاق دی جا رہی ہے تو اس کو تحفے دے کر رخصت کرنا ہے، بے عزتی اس کی بھی نہیں کرنا کسی حالت میں۔ کسی حالت میں طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ بے عزت کیا جائے، بے احترام کیا جائے، ذلیل کیا جائے، غصہ بلا وجہ کا دکھایا جائے۔ اس لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ طلاق اگر دی جا رہی ہے ہر مطلقہ کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے، خوشگواری کے ساتھ رخصت ہو اور صالح عرف کا اس میں اہتمام کیا جائے، جو شرفاء کے درمیان معمول ہونا چاہیے اس معمول کو اختیار کرتے ہوئے تحفے دیے جائیں۔ اور تحفے کے بارے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ بھئی جیسی معاشی حالت ہو، اگر کوئی امیر ہے ٹھاٹ باٹ والا وہ کئی جوڑے دے، اسے برات دے، جو بھی کر سکتا ہے، اور جو خوشحال نہیں ہے، تنگ دست ہے، تو ایک آدھ جوڑا دے دے۔ تو جو بھی یعنی معاشرے میں ایک اچھا تحفہ مانا جاتا ہو اس کو دیا جائے، اور اس میں انسان کی جو معاشی حالت ہے، مالی حالت ہے، اس کو ملحوظ رکھا جائے گا، کسی پر تنگی نہیں کی جائے گی، زبردستی کسی کے پر اس طرح نہیں کی جائے گی کہ اس کے پاس جو گنجائش نہیں ہے وہ اس پر قانوناً مسلط کر دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ اب اگر کسی عورت کو طلاق دی گئی، اس کے ساتھ خلوت نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر کر دیا گیا تھا، تو ایسی شکل میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح سے طلاق ہو گئی ہے کہ زن و شو کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تو آدھا مہر دیا جائے گا۔ اب یہ آدھا مہر جو ہے یہ تو قانونی حق ہوا، عورت چاہے تو اسے معاف بھی کر سکتی ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ بڑھا کے دے۔ آدھا تو قانونی بات ہوئی، لیکن اخلاقی بات یہ کہ پورا مہر دے دے اور بھی مزید تحفے دے۔ اچھی بات تو یہ ہے، اور اسی لیے یہ فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، مردوں سے یہ کہا گیا کہ تم بڑھا چڑھا کر دو، یہ بات زیادہ تقوی کے قرین ہے، تقوی کے قریب ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ عورتیں ہو یا مرد دونوں کو ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہیے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک موضوع ہوا۔ اب اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے اور پھر آگے چل کر مزید جو عورتیں متوفی عنہا ہیں ان کے بارے میں ایک بات اخیر میں کہی جا رہی ہے، اس سے پہلے بیچ میں ایک بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں، یہ شادی بیاہ اور ان کی تقریبات اور جو مختلف معمولات ہیں ان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کو بھلا دیں۔ اور چونکہ زیادہ تر اس طرح کی محفلیں عصر بعد ہوتی تھیں،
اس لیے تاکید کے ساتھ یہ فرمایا کہ نماز کی پابندی تو کرو اور عصر کی بالخصوص کرو. اور کیونکہ قرآن پاک میں عصر کی نماز کے لیے صلاۃ وسطیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے اس کا مال لٹ گیا، اس کے گھر والے لٹ گئے. یعنی کیونکہ قرآن میں اس کی بڑی اہمیت جتائی گئی اور اس کو الصلاۃ الوسطیٰ بڑی اہم اور بڑی افضل نماز قرار دیا گیا ہے. اور دن کے اس وقت میں ہوتی ہے جس وقت عام طور پر مسجد میں کوئی تقریب ہوتی تھی، نکاح کی تقریب ہو رہی ہے یا کوئی مسئلہ درپیش ہے، تو زیادہ تر عصر بعد اس کے لیے وقت چنا جاتا تھا. تو اب تقریبات میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہوش میں نہیں رہتے، شادی میں آ رہے ہیں، نماز کا ہوش نہیں ہے، بس کھانے کا ہوش ہے اور محفل میں شرکت کا ہوش ہے. تو اس لیے زیادہ تاکید کے ساتھ اسی ضمن میں یہ بات فرمائی گئی. ورنہ تو نماز کی پابندی کے بارے میں قرآن پاک میں 20 جگہ پر بات ارشاد فرمائی گئی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں کہ دخل در معقولات کا عمل ہو گیا، کوئی چیز باہر سے یہاں داخل کر دی گئی، اچانک نماز کا ذکر کیسے آ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے جو معاملات ہیں اور یہ جو تقریبات ہیں ان میں ایسا مشغول ہوتے ہیں لوگ کہ نماز تک کا ہوش نہیں رہتا. اس لیے بڑی تاکید سے فرمایا گیا کہ نمازوں کو مت بھولنا، کیونکہ نماز کا تو حال یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہوں، نیزے چل رہے ہوں، تیر چل رہے ہوں، زخمی ہو رہے ہوں، اس وقت بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. صلاۃ الخوف جسے کہا جاتا ہے، یعنی حالت جنگ میں بھی نماز کو لازم کیا گیا ہے. اس کے احکام دوسرے ہیں، تفصیلی ہیں، ان میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جنگ کا بھی حق ادا کیا جائے اور نماز بھی ادا کی جائے. تو نماز میں چینجز کیے گئے ہیں، لیکن جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. تو امن کی حالت میں کیسے غفلت کی جا سکتی ہے جب اللہ عافیت دے رہا ہے، امن دے رہا ہے؟ آرام کی حالت میں بھی نماز کوئی چھوڑے تو بڑا بے غیرت اور بے شرم ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو. اور اگر حالت خوف ہو تو پیدل ہو یا سوار ہو، نماز تو پڑھنی ہی ہے. اور جب امن کی حالت ہو تو جو ترتیب بتائی گئی ہے نماز کی معمول کے حالات میں، ویسی نماز ادا کریں. یہ بیچ میں ایک بات ارشاد فرما دی گئی. پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے جن کا انتقال ہو رہا ہو، سمجھ رہے ہو کہ اب مجھے اگر اخلاقی تعلیم کے اعتبار سے اس کو مانا جائے تو پھر اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن عام طور پر علماء نے یہ مانا ہے، کیونکہ یہاں جو وصیت کی جا رہی ہے، یہ وصیت کسی انتقال کرنے والے کے لیے جو اس کے مال میں ہوتی ہے، یہ جو وارث ہوتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت نہیں. اب یہاں پر کیونکہ یہ عورت تو وارث ہو رہی ہے تو پھر وصیت کیسے ہوگی؟ لیکن میرے نزدیک یہ علماء کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں مسئلہ مال کی وصیت کا نہیں ہو رہا ہے کہ اس کو اتنا حق دیا جائے کہ جو مال کی وصیت کے بارے میں اور میراث کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کو جو میراث ملنی ہو ملے گی. لیکن یہ ایک اخلاقی رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف یہ نہیں کہ عدت کی مدت تک ہی یہ ہمارے یہاں رہیں، بہتر یہ ہے اپنے گھر والوں سے کہے کہ بھئی یہ سال بھر ان کو موقع دیا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر وہ خود جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. تو ایسا نہیں کہ پابند بنایا جا رہا ہے کہ اب بیوی کو سال بھر یہاں رہنا ہے، چونکہ یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے، قانونی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اور یہ وصیت اخلاقی نوعیت کی وصیت ہے، اس لیے اس کو منسوخ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہاں پر میراث میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے جن حضرات نے اس کو منسوخ آیات میں شمار کیا ہے انہوں نے اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور بھی بعض علماء کا یہی رجحان و خیال ہے کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، اور اس کا تعلق اسلامی اخلاق سے ہے، جس کا حق یقیناً اس کو پہنچتا ہے جو شوہر تھا کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو میراث کے باوجود وصیت کر کے دوسروں کے مال میں شامل کیا جا رہا ہے. ان پر یہ قانوناً لازم نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایک اچھی وصیت کی جا رہی ہے. اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جس کو میراث مل رہی ہے اگر وہ یہ
قبول کرے کہ اپنی میراث میں سے کسی کو کچھ مال دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور جس کی وصیت ہے وہ کسی کو اگر وصیت کرے اپنے بڑے بیٹے سے کہے کہ بھئی تم کو یہ وصیت میں تم کو یہ میراث میں مال ملے گا، لیکن اگر تم اس مال میں سے اتنا جو ہے اپنے چچا کو دے دو، وہ بہت غریب ہے پریشان ہے، تو اچھی بات ہوگی. تو گویا وہ میراث میں کٹوتی نہیں کر رہا ہے لیکن ایک اخلاقی وصیت کر رہا ہے اور اس کا اسے حق ہے. اس لیے دونوں باتوں میں فرق ہے اور اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور باقی آخری بات اسی جو معاشرتی مسائل کی فصل ہے اس میں یہ فرمائی گئی کہ ہر متعلقہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے تاکہ تعلقات بہتر رہیں، ان میں بگاڑ نہ پیدا ہو، خاندانوں میں بھی اور افراد میں بھی، اور شریفانہ رویہ اختیار کیا جائے. معاملات کیسے ہی ہوں، نباہ نہ بھی ہو پا رہا ہو تو نباہ نہ ہونے کے باوجود خوش اسلوبی ہے اور خوشگواری ہے اور خوش اخلاقی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تعلیمات عطا کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، ان میں اس کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اخلاق بلند ہوں، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ہو یا معاملاتی زندگی ہو صاف ستھری ہو، انگلی نہ رکھی جا سکے اور اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو. تو انہی تعلیمات کی روشنی میں ان ہدایات کو دیکھنا چاہیے. محض قانون کے پیمانے سے ہر چیز کو نہیں ناپنا اور تولنا چاہیے. قانون سے اوپر اخلاقیات ہوتی ہیں، ادب ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے اور جذبات ہوتے ہیں، ان سب کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.